serving the Lord in Yeshu Masih Ministry Church, UK as a senior pastor. Or thank you, Pastor, for coming or God for bless you, joining ma'am. us. باقی ہم پاسٹر صاحب سے سنیں گے اور خداوند جی تھینک کے یو. عظیم خادم کو ہم تالیوں میں استقبال کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میری طرف سے سلام اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اور بہن سمیرا آپ کے لیے خاص دعا کرتا ہوں. خدا کا شکر ہو آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کی اس منسٹری کے لیے، اس خدمت کے لیے جو آپ کر رہی ہیں، اور شیپ آف جیزس پیج کے لیے، اس اکاؤنٹ کے لیے، اور ہم تمام دعاؤں التجاؤں مناجاتوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. اور جن عزیز بہنوں نے ورشپ کی ہے، بھائی نے دعا کی ہے، اور بھائی شہزاد نے خوبصورت الفاظ شاعرانہ طریقے سے ادا کی ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں. اور مجھ سے بہن نے پوچھا تھا کہ آپ کا تعارف جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، تو میں نے کہا تعارف جو ہے وہ مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے اپنا تعارف کرانے کا. اس جسٹ کہ سارا جلال یسوع مسیح ناصری کے نام پہ ملے. میں اپنے بچپن سے ہی خداوند کی خدمت کر رہا ہوں. 15 سال کی عمر سے خداوند کو اپنی زندگی دی. اور تھوڑا سا یہ ہے کہ میرے والد صاحب مسلمان سے مسیحی ہوئے تھے، اس لیے میرا نام گل خان ہے. اور ہمارا تعلق میاں والی سے ہے، اور میرے والد صاحب نیازی قبیلے سے ہیں، تو پراپر سنی مسلمان گھرانے سے تعلق تھا. اور مسیح میں آئے، اور جب میری پیدائش ہوئی تو میں ایک مسیحی گھرانے میں تھا. میری والدہ جو ہیں وہ پنجابی ہیں، اور والد صاحب پٹھان ہیں. تو والدہ کی سائڈ جو ہے وہ کچھ نسلوں سے مسیحیت میں تھی. ویسے وہ سکھ بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں. گل جتنے بھی ہیں، جو گل برادری ہے، یہ پنجابی لوگ ہیں، یہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ والی جو ذاتیں ہیں. تو خداوند کا بڑا شکر ہو اس بات کے لیے کہ خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اور 2-3 دفعہ بہن سے بات ہوئی میسیجز پہ، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ہماری براڈ کو جوائن کریں. تو مجھے معلوم ہے کہ 1-2 ویک پہلے آپ پاسٹر نوید ملک صاحب کو بھی سن رہے تھے. بڑے خوبصورت خدا کے عظیم سورما ہے، خادم ہے وہ بھی، اور ان کے وسیلہ سے بھی خداوند اپنے نام کو جلال دے رہے. تو آج میرے لیے یہ ممکن تھا کہ میں آپ کے ساتھ، اور یہ اٹس گonna be فرسٹ آف مینی، یہ پہلی اور آخری بار نہیں ہے. اٹس جسٹ کہ ٹائمنگ کی سمجھ آنا ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ملیشیا میں آلموسٹ شام کے 6 بجنے والے ہیں، اور ہمارے صبح کا یہ وقت ہے. لیکن میں نے اس چیز کو، اور کچھ ڈفرینٹ اور کنٹریز میں ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں، لیکن اٹس دا ٹائم دیٹ جو کہ مینیجیبل ہے. اور آج موقع ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں. میں آج چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا آخری زمانے کے بارے میں اسٹڈی کریں. اور بائبل میں لکھا ہے متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں، اور اس کی ہم آیت نمبر 36 پڑھیں گے. لکھا ہے کہ میتھیو چیپٹر 24 ورس 36، اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی یہ خدا یسوع مسیح نے دی اس وقت کے شاگرد جو تھے متی 24 باب میں، اس کے شروع میں ہی جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھے، اور اولیوٹ سرمن جو ہے یہاں پر ہوا، زیتون کے پہاڑ پر بیٹھ کر بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بتا یہ باتیں کب ہوں گی، تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا. تو ہم اس سارے میں دیکھتے ہیں کہ شاگرد بھی اس چیز کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ بیتاب تھے. اسی طرح ہمارے دل بھی بیتاب ہیں، ہم میں سے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، اور اسپیشلی مستقبل کے بارے میں سب بھی جاننا چاہتے ہیں، بھوشیہ وانی جس کو کہتے ہیں ہندی میں. اور لوگ دنیا کے مختلف سورسز کے پاس جاتے ہیں، اور بابوں، پیروں، فقیروں کے پاس جا کر اپنے لیے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو کہ نہ صرف ہمارے ماضی کے بارے میں، دنیا کی ہسٹری کے بارے میں بتاتی ہے، بلکہ ہمارے فیوچر کے بارے میں بتاتی ہے، اور آنے والے کئی ہزار سال کے بارے میں بتاتی ہے، اور ہمارے حال کے بارے میں بھی بتاتی ہے، ہمارے جو پریزنٹ ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پروفیٹک وے میں ہو رہی ہیں. ہاں، اس گھڑی، اس دن کے بابت ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں کوئی اندازے لگانے کی یا غلط اندازے لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بائبل کے خلاف ہے. ہاں، ایک چیز ضرور ہے کہ ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. خداوند نے ہمیں اس لیے نہیں بتایا ایگزیکٹ ڈیٹ کہ لوگ جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ جیسے
مثلا کہ آخری دن تک جو مرضی کرتے ہیں، اس کے بعد بالکل جب ایک دن رہ جائے تو کہ بس ہم ریڈی ہیں ہم. لیکن ریزن یہ ہے کہ ہمیں ہر روز تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر روز خداوند میں رہنے کی ضرورت ہے. آن دی ادر سائڈ خداوند نے ہمیں لاچار نہیں چھوڑا. خداوند کا کلام ہمارے لیے بیش بہا باتوں سے اور بہت ساری ان باتوں سے بھرا پڑا ہے، جس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آخری زمانے میں رہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں ان آیات کو جب پڑھتے ہیں اور لکھا ہے کہ جنگیں ہوں گی، بھونچال آئیں گے، قوموں پر قومیں اور سلطنتوں پر سلطنتیں جو ہے چڑھائی کریں گی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ لڑائیاں ہوں گی، افواہیں ہوں گی. تو جنرلی جو ایتھیس لوگ ہیں، جو خدا ان کو نہیں مانتے یا دوسرے مذہب کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو جب سے ہسٹری بنی ہے یہ ہوتی آ رہی ہیں، تو ہم کیوں کر یہ کہیں کہ ہم آخری زمانہ میں رہتے ہیں. تو ہم اس چیز کو تھوڑا سا کھنگالیں گے. میں تھوڑا سا ایک فارمیلیٹک وے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ایکسپلین کروں گا، آپ کو سمجھ آئے گی. اس براڈ کے آخر میں کلام کے بعد آپ میں سے کوئی بھی اگر سوال کرنا چاہے، اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ضرور اس بارے میں آپ اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں. وی کین ڈسکس دیٹ، کیونکہ مقصد یہ ہے. دوسرا پطرس اس کے تیسرے باب میں لکھا ہوا ہے اور اس کی 8ویں آیت میں. دوسرا پطرس تیسرا باب اور اس کی 8ویں آیت. اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر. اب یہ جو ہے اس کو ایز اے فارمولا آپ نے لینا ہے. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سالوں کے برابر ہے اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے. اچھا، اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ جو خداوند کے نزدیک ہے، ہمارے لیے دنیا میں رہتے ہوئے پورے 1000 ایئرز گزرتے ہیں، اور خدا کے نزدیک جو ہے وہ ایک دن گزرتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک ایگزامپل ہے جو کہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب ہے، بک آف ریولیشن، پرکاش کی پوتھی یا پرکاشت واقعہ، اس کے چیپٹر 20 میں ملتا ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 آیت میں، چیپٹر 20 یعنی 20واں باب اور اس کی 4 آیت، اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ کے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی. عدالت جو کیا تھی کہ ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے کے لیے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی، نہ اس کے بت کی، نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی. وہ زندہ ہو کر 1000 سال کے لیے، کتنے دیر کے لیے؟ 1000 سال کے لیے مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. اب ہم نے جیسے پطرس میں پڑھا تھا کہ ایک دن کتنے دیر کا ہوتا ہے؟ 1000 سال کا. اور یہاں پر بادشاہی جو ہے، جس کو زمین پر خدا کی بادشاہی، اس کو 1000 سالہ بادشاہی بھی کہا جاتا ہے، یا انگلش میں اس کو ملینیل کنگڈم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ 1000 ایئرس کنگڈم. اب یہ خدا کے نزدیک ایک دن کی بادشاہی ہے، ہمارے نزدیک 1000 سال کی بادشاہی. اور اس کو عبرانیوں کے خط میں پالوس رسول جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کرتے ہیں. اب ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 1000 سال کی بادشاہی جو کہ مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے موقع پر شروع ہوگی، اور خدا کے نزدیک یہ ایک دن کی بادشاہی ہے. ایک دن کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک وہ 1000 سال کی بادشاہی، کیونکہ ہم زمین کے ریلم میں رہتے ہیں. ہم اس دنیا کے سورج چاند ستارے اور یہ سب کچھ ہے، یہ وقتوں اور میعادوں کا جو ہے وہ انحصار انہی پر ہے. یہ ان کی وقتوں اور میعادوں کی، اور جو ٹائمز اینڈ ڈسٹنس اور اسپیس ہے، اور سیزنس ہیں، ایئرز اینڈ ڈیز اینڈ منتھس ہیں، ان کا جو ہے وہ ان کو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ ان کو ڈٹرمن کرتے ہیں. سورج چاند ستارے جو کچھ بھی خدا نے ہمیں سسٹم دیا، سو ہم ایک دنیا کے ریلم میں رہتے ہیں، پہلا آسمان جس کو کہا جاتا ہے. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے اور اس کے 4 باب کی 8ویں آیت میں، اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا. یہ جو جب بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، جب وہ موسیٰ نبی ان کو مصر سے باہر لے کر گئے، اور یشوع نے بعد میں ان کو لیڈ کیا اور وہ ان کو ملک موعودہ میں، یعنی کہ وعدے کی زمین میں، پرومسڈ لینڈ میں وہ لے کر چلا گیا. تو عام طور پر جوش تھاٹ پروسیس یہی تھا کہ یشوع نے ہمیں آرام میں داخل کر دیا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کہا یہ گیا ہے عبرانیوں کے خط میں، پولس نے یہ بات کہی کہ اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا. بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام ابھی باقی ہے. اب کیا ہے کہ خدا کی امت سے یہاں پر کس کی مراد ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی ایکسکلوسیولی، یہ ہم سب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پطرس نے اپنے خط میں لکھا کہ تم زندہ خدا کی، تم جو ہے وہ چنی ہوئی قوم ہو، خدا کی امت ہو. میں آپ کو یہ آیت بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں. پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت.
لکھا ہے کہ تم برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ عبرانیوں میں پولس کہہ رہا ہے کہ خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام ابھی باقی ہے۔ ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ جو آرام کا دن ہے، جو کہ سبت کا دن ہے، وہ 1000 سال کی بادشاہی ہے، جس میں ہم خدا کے آرام میں داخل ہو چکے ہوں گے اور زمین پر 1000 سال کے لیے ہم بادشاہی کر رہے ہوں گے۔ پطرس اپنے خط میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ سو دیٹ مینس کہ وہ ایک دن کے سبت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر سبت کی بات کی جائے تو ہمیں پھر آل دا وے جو ہے وہ پیچھے بک آف جینیسس میں جانا پڑے گا، ہمیں پیدائش کی کتاب میں جانا پڑے گا جب سبت کا آغاز ہوا تھا۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں اس کے دوسرے چیپٹر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ سو آسمان اور زمین اور پیدائش جینیسس اتپتی اس کے چیپٹر 2 ورس 1، آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 7واں دن جو تھا وہ سبت کا دن ٹھہرا، اور جو کچھ بھی کریٹ کیا گیا تھا، جو کچھ بھی ورکنگ تھی، جو کچھ بھی بنایا گیا تھا، وہ 6 دن میں بنایا گیا تھا۔ تو اگر 1000 سال کی بادشاہی سبت کا آرام ہے، اور جس کو عبرانیوں خط میں ڈے آف سیبت کہا گیا، دا ریسٹ آف سیبت، دا پیس اینڈ شلوم آف سیبت، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ، اور وہ 1000 سال کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ بائی ڈیفالٹ جیسے کریشن جو تھی وہ 6 دنوں میں بنائی گئی اور 7واں دن آرام کا تھا، وہ ایک طرح سے ایگزامپل کے طور پر، ایک طرح سے ایک میجرنگ سٹک کے طور پر، ایک طرح سے ایک پیمانے کے طور پر ہمارے سامنے رکھی گئی۔ اور جیسے 6 دن میں خدا نے دنیا کو بنایا اور سب کچھ کریٹ کیا گیا، اسی طرح جو ہے وہ، اور 7واں دن آرام کا ٹھہرا، اسی طرح اگر ہم 7واں جو دن ہے جس کو 1000 سالہ بادشاہی کہتے ہیں، اگر وہ 1000 سال کا ہے، اور پطرس کے فارمولا کے مطابق جو کہ داؤد بادشاہ نے بھی جو ہے زبور کی کتاب میں جس کا ذکر کیا تھا، تو پھر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو پہلا جو دور ہے، جو انسان کے پاس دور ہے، یا انسانی نسل کو جو دور دیا گیا، وہ 6000 سال کا ہونا چاہیے۔ اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں جب ہم جاتے ہیں تو خدا جو ہے، آپ دیکھیے گا کہ ہزار کے اس میں ڈیل کرتے ہیں، ہزار کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں ڈیل کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا دن جو تھا، پہلا 1000 سال جو تھا، اس کا اختتام 2 مین ایونٹس پر ہوتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے کہا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو مرے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باغ عدن سے نکالا گیا۔ لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم 930 سال کے ہو کے مرے، کیونکہ اگر ہم نسب نامے کو پڑھیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں 5واں باب، بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب، اس کا 5واں باب، اس میں لکھا ہے کہ 3rd ورس میں، تیسری آیت میں، آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا، اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس تک جیتا رہا، اور اس سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ آدم کی کل عمر 930 برس کی تھی۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا پورا دن آلموسٹ آدم جو ہے، یعنی کہ -70 ایئرس آدم جو ہیں وہ زندہ رہے، اور 930 سال کے ہو کر آدم کی ڈیتھ ہوئی۔ تو خدا کا جو کال تھا کہ جس دن تو نے گناہ کیا اس دن تو مرا، وہ کال سچا ہی ثابت ہوتا ہے فزیکل لیول۔ ویسے تو آدم کی ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی موت تو باغ عدن میں ہی ہو گئی تھی، لیکن وہ جو خدا کے نزدیک ایک دن ہے وہ 1000 سال کا دن ہے، 1000 سال کی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے۔ تو اسی ودن اے ڈے 1 وہ مر گیا۔ اگر آدم کی عمر 1001 سال ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ کال جو ہے وہ غلط ثابت ہے، لیکن اگر ہم خدا کے دن کے مطابق دیکھیں تو ایڈم ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 1 ڈے، اور پہلے 1000 سال کے اختتام تک 2 چیزیں ہوئی تھیں، آدم کی موت اور ہنوک کی پیدائش۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کام ہوا تھا، کیونکہ ہنوک واز دا فرسٹ پرسن جو کہ پریچنگ جس نے شروع کی، جس نے خدا کا کلام پھیلانا شروع کیا، اور وہ خدا کا پہلا نبی تھا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہودا کے خط میں ہنوک کے نام سے ایک جو ہے وہ پروفیسی منسوب کی گئی ہے۔ آدم کو ہم پروفٹ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ہم اس کو پیٹریارک کہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہنوک جو تھے وہ پہلا نبی تھے، کیونکہ یہودا کے خط میں جب ہم پڑھتے ہیں، میں آپ کو یہ جلدی سے آیت یہودا کے خط میں سے پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی اگر پوچھے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے خط میں اگر ہم جائیں، اس یہودا کے خط کے چیپٹرز نہیں ہیں، وہ ایک ہی چیپٹر ہے، اس کے پہلا یا واحد چیپٹر ہے، اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7 پشتوں میں تھا یہ پیشن گوئی کی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آئے. سو پیشن گوئی کرنے والے جو نبی تھے ان میں سے سب سے پہلا ہنوک تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی دن میں آدم کی وفات ہوتی ہے، لیکن پہلے ہی دن کے آلموسٹ اختتام پر ہنوک کی پیدائش ہوتی ہے، اور ہنوک سے نبوت خدا کا کلام لیتا ہے. اور ہنوک واز دا فرسٹ پرسن جو کہ ریپچر کیا گیا تھا، جو کہ اٹھایا گیا تھا، زندہ آسمان پر چلا گیا تھا. یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. تو پہلے دن کا اختتام ایسے ہوتا ہے. دوسرے دن کا یعنی کہ جو نیکسٹ 1000 ایئرز میں کیا ہوتا ہے کہ بدی برائی اور یہ سب کچھ بہت زیادہ بڑھ گیا. اور دوسرے دن کے اختتام پر ایک اور بندہ جو ہے وہ خدا کا نظر آتا ہے. وہ نو کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بیچ میں سے نسلیں آتی گئیں اور بڑی بڑی عمریں لوگوں نے پائیں. اور نو جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نو کا طوفان آتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ بالکل ٹورڈز دی اینڈ آف ڈے 2، جو کہ دوسرے 1000 سال کریشن سے دوسرے 1000 سال کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ طوفان آیا. طوفان کے بعد نو کے بیٹے بیٹیاں پیدا جو تھے ان میں سے آگے بچے پیدا ہوتے ہیں. بیٹیاں نہیں تھیں، بیٹے ہی تھے اور بہویں تھیں، ان میں سے آگے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور رائٹ ایٹ دی اینڈ آف ڈے 2 ہم ایک شخص کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کا نام تھا ابراہیم. سو آپ دیکھیں کہ پہلے 2 دن میں یہ 4 مین کیریکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں: آدم، ہنوک، نو اینڈ ابراہیم. ابراہیم جو ہے ان کو خداوند چنتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالتے ہیں، اور ایک کورننٹ کا آغاز ہوتا ہے. سو پہلے 2 دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی کیاس ہے، کتنا گناہ ہے، کتنی بدی ہے، لیکن کوئی کورننٹ نہیں ہے، کوئی خاص ایسی موومنٹ نہیں ہے. اور اس کا اختتام ابراہیم کی پیدائش اور ابراہیم کے چناؤ پر ہوتا ہے. سو پہلے 2 دن یہ فنش ہو جاتے ہیں. اب اگلے 2 دن جو ہیں وہ اسرائیل کے 2 دن ہیں، کیونکہ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا جس کو اسرائیل کہا گیا، اور وہ کورننٹ کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا 1000 سال ہے، جو کہ تیسرا جو تھرڈ ڈے ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ہمیں ابراہیم آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں یعقوب اور اس کے 12 بیٹے نظر آتے ہیں، اس میں ہم بنی اسرائیل کو غلامی میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو غلامی میں سے باہر نکلتا ہوا دیکھتے ہیں. موسیٰ نبی آتے ہیں، اور موسیٰ نبی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو خداوند یشوع کے دور میں کنعان میں سیٹل کرتے ہیں، اور وہ 12 قبیلے بن جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ سارا جو کورننٹ کا دور ہے، یہ جو عہد کا دور ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا گیا، وہ ہوتا ہوا تیسرا دن جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کا تعلق ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے دن میں جو ہے وہ کافی ایونٹ فل ڈے رہتا ہے. لیکن تیسرے دن کا اختتام 2 مین چیزوں پر ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے وہ داؤد بادشاہ کی پیدائش، اور دوسرا یہ ہے کہ ہیکل کی تعمیر. اب یہ بڑا سگنیفیکنٹ وہ تھا ٹائم. تیسرا دن جو تھا وہ داؤد بادشاہ کی پیدائش اور ہیکل کی تعمیر کے اوپر آ کر ختم ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہم موٹا موٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جلدی جلدی ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. تو یہ تیسرا دن اس میں ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر چوتھا دن آتا ہے جس میں نبیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل بنا لی اور اس میں پروفٹس آنے شروع ہو گئے بنی اسرائیل کے اندر، خدا نے اپنا پیغام دیا، اپنے بیٹے کی تیاری شروع کر دی، اور نبی آ رہے ہیں، پروفٹس آ رہے ہیں، پیغمبر آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے نام، یہ جو ہمارے پاس نبیوں کے صحیفے، نبیوں کی کتابیں ہیں، یہ آتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل اسیری میں بھی جاتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. دیر از سو مچ دیٹ از ہیپننگ آن دا ڈے 4. چوتھا 1000واں سال جو ہے ہسٹری سے، جب آدم سے ہم ہسٹری کو شروع کرتے ہیں. اب چوتھا 1000 سال جب فنش ہوتا ہے تو تب بنی اسرائیل جو 4تھ ڈے کی جو اینڈنگ ہے اس پہ بنی اسرائیل جو تھے وہ رومی حکومت کی غلامی میں تھے. اور 4 دن جب پورے ہو جاتے ہیں، 4 دن جب چوتھا 1000واں سال فنش ہونے کو ہوتا ہے، تو خدا اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے دنیا میں. جب یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں تب آدم سے لے کر آلموسٹ 4000 ایئرس ہو چکے تھے. اور یسوع مسیح کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2000 سال گزر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم جب یہ آج کا دور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں 2025 ہے جو ہمارے پاس ڈیٹ ہے. اور چوتھے 1000 سال کا اختتام یسوع مسیح کی صلیب پر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ چوتھے دن کا بالکل اینڈ پہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے، یسوع مسیح کی صلیب، یسوع مسیح کا مرنا اور جی اٹھنا، اور پاک روح کا نزول جو ہے وہ پہلے 4 دنوں کو کنکلوڈ کرتا ہے، پہلے 4000 سال کو کنکلوڈ کرتا ہے. کیونکہ جو لوگ جو ہے ہمارا کیلنڈر جو ہے
وہ پیدائش کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن ایکچوئل میں جو کلیسیائی کیلنڈر ہونا چاہیے وہ یسوع مسیح کی صلیب، مرنے اور جیتنے اور پینتیکوست سے شروع ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کلیسیائی دور ہے۔ اب دیکھیں کہ جب کلیسیا کے اوپر پاک روح نازل ہوتا ہے تو دنیا کے 4 دن، جو ہسٹری کے 4 دن، کریشن کے 4 دن گزر چکے تھے، اور یسوع مسیح اپنا کفارہ دے کر آسمان پر جا چکے تھے، اور ایک اور نیا دور شروع ہوتا ہے جس کو کلیسیا کا دور کہا جاتا ہے۔ سو ہم ایک اور چیز یہاں پر آپ کو ایڈ میں کرتا چلوں، اس کی ایک تھوڑی سی سگنیفیکنس بک آف جینیسس میں بھی آتی ہے۔ جب نوح کا طوفان آتا ہے وہاں پر ایک بڑا سمبلزم ہے، ایک بڑی خوبصورت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے خدا کے روح کی ہدایت چاہیے۔ لکھا ہے کہ جب وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا میں کیاس تھا اور طوفان تھا اور سارا کچھ، تو وہاں پر کبوتری کو بھیجا گیا، فاختہ کو بھیجا گیا، کمری کو بھیجا گیا۔ تو لکھا ہے کہ نوح نے اپنا جو ہے وہ ہاتھ بڑھایا اور اس نے کبوتری کو لیا اور اس نے کھڑکی میں سے نکالا۔ یہ جینیسس پیدائش چیپٹر 8 میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی 8ویں آیت میں پھر ایک کبوتری کو اپنے پاس سے اڑایا تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا ہے یا نہیں، پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی میں لوٹ آئی۔ دوبارہ پھر لکھا کہ 7 دن ٹھہرا، اس نے کبوتری کو پھر اڑایا اور جب واپس آئی تو اس کے زبان میں، اس کے چونچ میں تازہ پتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری دفعہ جب اڑایا تو واپس نہیں ہے۔ اب یہ جو ہیں یہ 3 سیٹس آف 2000 ایئرس کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے 2000 سال میں خدا کے پاک روح کا ہمیں وہ کام نہیں نظر آ رہا، کیونکہ دنیا میں گناہ بدی اتنا زیادہ تھا کہ طوفان آیا اور پھر سب کچھ ختم کیا گیا۔ اس کے بعد اگلے 2000 سال میں ہم دیکھتے ہیں جو کبوتری جس کی چونچ میں پتی تھی، تازہ پتی تھی، وہ بیسیکلی وہ جو برانچ ہے وہ کوننٹ کو ظاہر کرتی ہے، وہ عہد کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے 2000 سال جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو دیے گئے۔ پہلے 2000 سال گناہ کے، 2000 سال موت اینڈ ڈسٹرکشنز کے، جس میں خدا کے پاک روح کا ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن دوسرے میں کیا نظر آتا ہے کہ کوننٹ ہے اور کبوتری آتی اور جاتی ہے، مینس کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی 2000 سال میں نبی آتے جاتے رہے بنی اسرائیل کے پاس، خدا نے اپنے پروفٹس بھیجے، اپنے نبی بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، اور خدا کا کوننٹ تھا، لیکن پاک روح جو ہے وہ پرماننٹلی سٹے نہیں تھا کرتا، کیونکہ ابھی تک گناہ کا کفارہ دلوں کی زمین اور ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ چیز نہیں ہو سکی تھی جو مسیح کے مرنے اور جیتنے کے بعد ہوئی، تو وہ والا کام ابھی تک نہیں ہوتا۔ سو پاک روح کے لیے ڈویلنگ پلیس کوئی نہیں تھی، ایون دو کہ ہیکل بنی تھی، اس میں خدا کے روح کی جنبش بھی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، نبی آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کبوتری پھر بھی واپس آئی ہے۔ تیسری ٹائم لکھا ہے کہ وہ نہیں واپس آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آخری 2000 سال جو ہیں وہ جب ہوئے تو اس میں کیا ہے کہ پاک روح کا نزول جو ہے یہ ایک بہت بڑی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ ہسٹورک ایونٹ تھا پوری دنیا کی ہسٹری میں، خدا کے پرسپیکٹیو سے، ہمارے پرسپیکٹیو سے بھی۔ دنیا شاید اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن اٹس جسٹ دا فیکٹ کہ جو کلیسیائی دور ہے یا جس کو چرچ ایج کہا جاتا ہے وہ شروع ہوا تھا پاک روح کے نازل ہونے سے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں آسمان پر جاتا ہوں اور وہاں پہ جو ہے وہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، اور جو آخری 2000 سال کا جو پیریڈ ہے وہ پاک روح کے نزول پر شروع ہوتا ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے مرنے اور جیتنے کے، اس کے بعد پینتیکوست کی عید سے شروع ہوتا ہے، جو کہ 8 جون کو اگلے ویک پہ یہ پینتیکوست کی عید آ بھی رہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے۔ اچھا، اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں کیا اس میں جو ملیں گے سمبلزم ملے گا۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے منہ سے چند الفاظ ہیں جو بڑے سگنیفیکنٹ ہیں، اور اس میں لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں اور اس کی 32ویں آیت میں۔ اب یہاں پر یسوع مسیح کو وارن کرتے ہیں، فیریسیز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیرودس تجھے مارنا چاہتا ہے، تو ادھر سے نکل جا۔ اب یسوع مسیح نے پروفیٹک ایک بات کی، یسوع نے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا، اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا، مطلب آن دا تھرڈ ڈے، یعنی کہ فار دا 2 days، 2 دنوں کے لیے جو ہے وہ خدا کا کام ہوتا رہے گا، اور تیسرے دن میں، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب چرچ ایج کو ہم اس طریقے سے دیکھنا ہے، تیسرے دن جو ہے میں کمال کو پہنچوں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہوسیہ نبی کی کتاب میں ایک پروفیسی تھی، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ 3 دنوں کا ذکر ہے، جو کہ یسوع مسیح کی جو چرچ ایج کا ذکر ہے 3 دن کا۔ یہ ہوسیہ نبی کی کتاب اس کے 6 چیپٹر میں لکھا ہے، اور اس کی دوسری آیت میں، ہوسیہ نبی کی کتاب 6 باب اور اس کی دوسری، وہ 2 دن کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، یعنی کہ 2 دن گزریں گے اور اس کے بعد ہمیں ایک نئی لائف ملے گی، مینس کہ مردے زندہ کیے جائیں گے، آسمان کی بادشاہی آئے گی، اور آخری جو دن ہے 1000 سال کی بادشاہی والا، جو 7th ڈے ہے، جو کہ 7واں دن ہے، جو کہ سبت کا آرام ہے،
وہ اس کے اندر ہمیں خداوند داخل کرے گا. لکھے کہ 2 دن کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑے گا اور ہم خدا کے حضور میں زندگی بسر کریں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب میں بک آف ایکسڈس میں ایک اور اس کا سمبلزم ہے، اور ایک ہمیں ملا ایک اشارتاً یعنی تمثیلاً وہاں پر ایک کام کیا گیا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس کا جو امپلیکیشن ہے وہ ہمارے اوپر زیادہ ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہاڑ حورب کے پہاڑ پر خدا اترے اور موسیٰ نبی وہاں پر پہاڑ پر جاتے ہیں، تو خداوند ان کو جا کر نیچے کہتے ہیں کہ تو جا کر لوگوں کو وہ اپنے آپ کو پاک کریں اور تیار کریں، اور وہاں پر بھی ان کو 2 دن کا ٹائم دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب، ایکسڈس کوچ کی کتاب، اور اس کا چیپٹر 19 ہے، اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور انہیں بول کہ آج اور کل 2 دن تو ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، تاکہ جو ہے وہ میں ان کے سامنے وہاں پر اتروں گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کپڑے دھونا اور اپنے آپ کو تیار کرنا، پاک کرنا، یہ تیاری اور پاکیزگی اور یہ کلیسیائی دور کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ مکاشفہ کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ پاکرو کو دیے جانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم راست بازی کا لباس پہنیں، ہم خداوند کی حضوری میں چلیں اور خداوند سے ہم ریسیو کریں. اور 2 دن کا وقت پوری دنیا کو دیا گیا، کیونکہ پاکرو اس دنیا میں جنبش کرتا ہے. دنیا کی ایک جگہ پر پاکرو کی جنبش ہے، اور خدا کا روح کلیسیا کو یہ تیار کرتا ہے کہ کلیسیا خود بھی تیار ہے اور پھر دوسروں کو بھی تیار کرے. اب یہاں پر یہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کانہ گلیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ شادی جو ہے کانہ گلیل کی وہ جو تھی اس میں پانی کو مے بنایا گیا. یہ ایک بہت بڑا سمبلزم تھا اگین. لیکن شادی کون سے دن ہوئی تھی؟ یہ یسوع مسیح کے بپتسمے کے 2 دن کے بعد ہوئی تھی. جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، چیپٹر 1 میں لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل چیپٹر 1 اور اس کی 29 ورس میں لکھا ہے کہ بپتسمہ لے لیا اور یوحنا کے پاس لوگ آئے اور سب کچھ. تو لکھا ہے کہ اس کی 35ویں آیت میں دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے. انہوں نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، یوحنا نے بولا کہ دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے، یعنی کہ یہ بپتسمہ کو بھی پہلا دن ہوا، پھر دوسرے دن لوگ کویسچن کر رہے ہیں نا. پھر لکھا ہے کہ چیپٹر 2 میں ورس 1 میں کہ تیسرے دن کانہ گلیل میں شادی تھی. مینس کے پہلے 2 دن جو تھے وہ تیاری کے دن تھے، اور تیسرے دن شادی ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا دن جو کہ 1000 سال کی بادشاہی، وہ برہ کی شادی کی ضیافت کا اس میں ذکر ہے. اور پانی کا مے بننا جو ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تک تو پانی سے اور روح سے نہ پیدا ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی سے پیدا ہونا جو ہے وہ جسم کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ بدن کی زندگی کو. پانی جو ہے فزیکل ایلیمنٹ ہے، روح جو ہے وہ خدا کی طرف سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کو مے بنایا گیا، مینس کہ ہم جو کہ خاکی اور فانی حالت میں تیسرے دن اپنے کمال کو اور اپنے جلال کو کیسے پہنچیں گے، کہ ہمیں لا فانی اور ہمیں جو ہے روحانی بدنوں میں، جس کو جلالی بدن کہا جاتا ہے، اس میں اٹھا کھڑا کیا جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی زبردست سگنیفیکنٹ بات ہے. تیسرے دن شادی تھی کانہ گلیل میں. سو یہ سب چیزیں جو ہیں اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ وی آر رائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ایج. اور اس دنیا کے اختتام پر ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ جب یسوع مسیح کا مرنے اور جیتنے کے بعد ہم دیکھیں کلیسیائی دور شروع ہوتا ہے، تو جو 5واں دن ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا نے خدمت کا آغاز کی اور پوری دنیا میں مسیحیت کو پھیلایا گیا. اور اس کے بعد جو 6واں دن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو پروفیسی تھی، جو کہ آخری 1000 سال، جو پچھلے 1000 سال گزرے ہیں، اس میں غیر مذاہب آنے شروع ہو گئے. اس طرح کے جو نظر آتے ہیں اس میں کافی مذاہب اور کافی غلط تعلیمیں. اور کیونکہ یسوع مسیح نے پروفیسی کی تھی نا کہ پہلے اچھے دانے بوئے گے، اس کے بعد کڑوے دانے بھی بوئے گے. ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی تعلیمات اور بے دینی اور پتہ نہیں کیا کیا بڑھتا گیا. اور بالکل اینڈ پر جا کر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو میں نے متی کی انجیل میں شروع میں حوالہ پڑھا تھا، اس میں لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوتا تھا، جیسا لوط کے دنوں میں ہوتا تھا، وہ سب بدی برائی اور یہ سب چیزیں دنیا میں پھر واپس ویسے ہی رائج ہو جائیں گے، اور تاریکی بڑھتی چلی جائے گی. اور ہم بالکل جب اینڈ پہ پہنچ جائیں گے اس 1000ویں سال، یعنی کہ 6 دن کے اختتام پر، جو کہ بہت جلد ہونے کو ہے، تو ہم جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ before the 7th day starts, before the Sabbath time starts, before the 1000 years kingdom start، یہ 1000 سال کی بادشاہی شروع ہوتی، اس سے پہلے جو ہے یہ سب تاریکی کی چیزیں ہوں گی. اور اس میں مخالف مسیح کا آنا، کلیسیا کا اٹھایا جانا، اس میں جو ہے وہ مخالف مسیح کا دور، ایک ایسی ہیکل کا بنایا جانا
جس میں بنی اسرائیل کے پاس لاسٹ چانس ہوگا کہ وہ مسیح کو قبول کریں. اور جو نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہوگا اس میں میں ضرور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ جب مخالف مسیح کا دور آئے گا اور وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی اور کیا کیا نشانات ہیں، کیونکہ یہ جو باقی جو نشانات جو نبیوں کی معرفت دیے گئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں. اس کے لیے ایک علیحدہ سیشن چاہیے کیونکہ وہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں. اور پھر ہم دانیل نبی کی کتاب میں جو ایک اور کاؤنٹنگ دی گئی ہے جو کہ 490 سال کا ایک ٹائم پیریڈ جس کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، جس کو 70 ویکس یعنی 70 ہفتوں کی نبوت کہا جاتا ہے، اس کو جب ہم دیکھیں گے، جب اس کو ہم ایڈ کریں گے یہ جو 7 دنوں 7000 سال کی جو کانٹیکسٹ ہے، تو پھر آپ کو اس کی اور زیادہ سمجھ آئے گی. تو آج کا سیشن جو ہے میں اس پر کنکلوڈ کروں گا کہ 7 دن میں خدا نے دنیا بنائی. پہلے 6 دن کام کے تھے، 7واں دن آرام کا تھا. اسی طرح دنیا کو 6000 سال کا وقت دیا گیا جو کہ آدم سے لے کر مسیح کی سیکنڈ کمنگ تک ہوتا ہے. اور آخری دن جو کہ سبت کا دن ہے، جس کے بارے میں عبرانیوں میں لکھا ہے کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے، وہ 1000 سال کی بادشاہی ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہلے 6 دنوں میں بہت سگنیفیکنٹ کام ہوئے. پہلے دن کے اختتام پر آدم کی وفات اور ہنوک کی پیدائش. دوسرے دن کے اختتام پر طوفان نوح اور ابراہیم کی پیدائش. تیسرے دن کے اختتام پر داؤد بادشاہ کی پیدائش اور ہیکل کے تعمیر کیا جانا. چوتھا دن جو کہ نبیوں کا دور تھا، اور تیسرے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا سارا وقت شروع ہو جاتا ہے. چوتھا دن جو ہے وہ نبیوں کا دور ہے، اس میں تھرو آؤٹ نبی آتے رہے، اور اس کا اختتام جو ہے یسوع مسیح کی پیدائش، یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے پر ہوتا ہے، پاک روح کے نزول پر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 5واں اور 6ٹھا دن جس کو کلیسیا کا دور کہا گیا، 2000 سال کا دور پینتیکوست سے شروع ہو کر ابھی تک چل رہا ہے، اور اس کا اختتام بھی بہت جلد ہونے کو ہے. اور اس کے بعد پھر 7واں دن شروع ہو گیا جو کہ مسیح کی 1000 سال کی بادشاہی ہوگی، جس کو ہم سبت کا آرام بھی کہتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اگر کسی کے پاس کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور کر سکتے ہیں. آئی بلیو کہ دیر واز اے لاٹ آف انفارمیشن، بہت زیادہ انفارمیشن شیئر کی ہے، لیکن میرا ایمان بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی. گاڈ بلیس یو. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Pastor Dr. Tehseen Gul Khan. It was a really blissful sermon that you have Thank you. shared with Thank us. And اب ایک خداوند کے خادم سے میں جو بھی کوشچن ہیں، جن کے سوالات ہیں، اور اس بات کو مد نظر ضرور رکھیے گا پلیز کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ سوال ہو، آؤٹ آف باؤنڈریز نہیں ہو، اور کوئک آپ نے کرنا ہے. اور نیچے آپ مجھے میسیج ٹائپ کر سکتے ہیں، یہاں اوپر پینل پہ جو بھی سوال کرے گا آپ بھی ٹائپ کریں تاکہ مائک کو انمیوٹ کیا جائے، اور ایک سیکوینس وائز چلیں گے تاکہ فراڈ میں اور عبادت کے دوران کوئی پرابلم نہ ہو. اور سوال پلیز اکارڈنگ ٹو جو ابھی شیئرنگ ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ کیجیے گا. میں سب کو پک کروں گی اور سب کو لیں گے پینل پہ. پریئر ریکویسٹ بھی ہم انٹرٹین کریں گے. یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ پاس صاحب اتنا اپنا قیمتی ٹائم ہمارے درمیان شیئر کر رہے ہیں. پاسٹر ڈینس پلیز گل ہم صاحب کے پاس بہت سوال ہے. انہوں نے پاسٹر ڈینس گل صاحب نے سوال کامنٹ میں لکھا ہے. جی ضرور بردر. جی پاس صاحب. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. خداوند آپ کو بے حد برکت دے. آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے